وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے، اور قرآن و سنت کی آبیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کے احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے علوم کو لوگوں کے درمیان عام کرنے کی بھی توفیق ارزانی عطا فرمائے۔ یہ تین اہم ترین چیزیں ہیں اور تینوں کی بہت ہی زیادہ ہمارے سماج اور معاشرے کو ضرورت ہے۔ کتاب و سنت کا علم، کتاب و سنت کے مطابق عمل اور عقیدہ، کتاب و سنت کے مطابق دعوت۔ آپ لوگوں نے قرآن و سنت کی دعوت کے لیے جو پروگرام رکھا، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ لوگوں کی کوششوں اور کاوشوں کو شرف قبول عطا فرمائے، اور لوگوں کو بھی کتاب و سنت کی دعوت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ کتاب و سنت کے علم سے روکتے ہیں، جو لوگ کتاب و سنت کے علم کے مطابق عمل سے روکتے ہیں، اور جو لوگ قرآن و سنت کی دعوت کو روکتے ہیں یا دعوت سے اپنی اولاد کو اور اپنے بچوں کو روکا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان سب کو اپنے ذہن اور دماغ صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان کے دلوں کو قرآن و سنت کے لیے کھول دے، کیونکہ قرآن و سنت کا علم ہی کامیابی کا زینہ ہے، نجات کا وسیلہ ہے اور جنت کا سبب ہے۔ رب کعبہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، جو لوگ جان بوجھ کر قرآن و سنت کے علم سے، قرآن و سنت پر عمل سے، قرآن و سنت کی دعوت سے روکتے ہیں، یقیناً اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ اللہ ان سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اور جو لوگ جہالت کا شکار ہیں، قرآن و سنت کے علم سے دور ہیں، اللہ انہیں قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بچوں کو قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کے لیے بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو لوگ قرآن و سنت کے علم اور عقیدہ سے اپنے بچوں کو روکتے ہیں، یقیناً قیامت کے دن حسرت اور ندامت اور شرمندگی سے کفِ افسوس ملیں گے، لیکن وہاں افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اور میری ماں اور بہنوں، اپنی اولاد کو اگر کامیاب دیکھنا چاہتے ہو تو قرآن و سنت کے علم سے اپنی اولاد کو آراستہ کر لو۔ اگر اللہ کی رضا چاہتے ہو تو اپنی اولاد کو قرآن و سنت کے علم کے مطابق عمل کرنے کے مواقع فراہم کرو۔ اگر تم جنت حاصل کرنا چاہتے ہو، اور ہر ایک کی تمنا ہے، ہر ایک کی آرزو ہے، اور ہر ایک کی خواہش ہے کہ جنت مل جائے، تو آج ہی اپنی اولاد کو تمام تر خرافات سے بچا کر قرآن و سنت کے علم کے لیے تیار کرو۔ یہ جنت کی تیاری ہوگی،
یہ اللہ کی رضا کی تیاری ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، خرافات کو چھوڑ دو، خرافات سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنی اولاد کو بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، ایمان والو اور ایمان والیو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، کیونکہ جہنم کی آگ کے ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے، پتھر اور انسان ہوں گے۔ اس جہنم کی آگ سے اگر بچنا چاہتے ہو تو قرآن و سنت کے علوم سے اپنے آپ کو فیض یاب کرو اور اپنی اولاد کو بھی قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا کرو، روکا مت کرو۔ رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، روئے زمین پر اور آسمان کے نیچے قرآن و سنت کے علم سے بڑھ کر کوئی علم نہیں، قرآن و سنت کے عقیدہ سے بڑھ کر کوئی عقیدہ نہیں، اور قرآن و سنت کے علاوہ کسی پر عمل کر کے جنت کا حصول ممکن نہیں۔ اس لیے نادانی کو چھوڑو، جہالت کو ترک کر دو اور اپنی اولاد کو ایسی مسجدوں کے اندر بھیجا کرو جہاں پر قال اللہ اور قال رسول اللہ کی صدائیں بلند کی جاتی ہیں، رب ذوالجلال والاکرام کی طرف بلایا جاتا ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی دعوت دی جاتی ہے، رب ذوالجلال والاکرام کی عبادت کی جاتی ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت کی جاتی ہے۔ اسلامی بہنوں، تم اپنی اولاد کو ایسی مسجدوں کی طرف ضرور بھیجا کرو جن مسجدوں میں صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں۔ ایسی مسجدوں کے اندر نہ بھیجا کرو جن مسجدوں میں رب کی توہین کی جاتی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی جاتی ہے اور مردوں کی پوجا کروائی جاتی ہے، مردوں کی دہائی دی جاتی ہے، مردوں سے التجا اور فریاد کیا جاتا ہے، تمام کے طریقے کو اپنایا جاتا ہے اور طریقے محمدی کو چھوڑا جاتا ہے۔ اللہ کے بندو اور اللہ کی بندیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جاؤ، قرآن و سنت کو اپنا لو۔ نجات کا راستہ، سلامتی کا راستہ، جنت کا راستہ ہے، اللہ کی رضا کا راستہ ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا راستہ ہے۔ یقیناً کامیابی صرف اور صرف رب ذوالجلال والاکرام کی کتاب پر عمل کرنے میں ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے میں ہے۔ باقی تمام بتانے دنیا کو چھوڑ دو، کتاب و سنت کو اپنے ماتھے کا جھومر بنا لو اور اپنی آنکھوں کا ٹھنڈک بنا لو۔ جہاں تم سنو قال اللہ، وہاں پہ کان لگا دو، جہاں پر سنو قال رسول اللہ، کان لگا دو، سننے لگو اور اپنے دل تک قال اللہ اور قال رسول اللہ کی صدائیں داخل ہونے دو، پھر تمہارے اعضاء اور جوارح قرآن اور سنت کے مطابق عمل پیرا ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، بار الہ مسلمانوں کو قرآن و سنت کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری ماں اور بہنوں کو جن کے عقیدے میں خرافات ہیں، شرکیات ہیں، ان سے توبہ کر کے قرآن و سنت کے چشمہ صافی سے فیض یاب ہونے کی توفیق ارزانی عطا فرما۔